بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ آج ہم سب سے پہلے تو خبر شامل کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی ہے اور رابطوں کے لیے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب، اسد قیصر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور دیگر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہم نے جمہوریت کے فروغ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان اس وقت شمالی کوریا اور میاں نمار ماڈل کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کے تقرر کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت کی۔ اس کے علاوہ حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے بھی ان کو اعتماد میں لیا۔ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن نہ بننے پر حکومت سے مذاکرات معطل کیے اور ہم نے اس حوالے سے پہلے ہی حکومت کو آگاہ کر دیا تھا کہ کمیشن نہ بنا تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب سے علیحدگی میں ملاقات کرائی جائے گی، لیکن وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے توجہ سے ہماری بات سنی، آگے بڑھنے کی بہت امکانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین کو بچانے کے لیے ہم سب مشاورت کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ملک میں آئینی حقوق معطل ہیں اور اکٹھے کھڑے ہونے پر بھی مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر جے یو آئی کے سینیٹر کمران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی، اب چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کا تقرر ہونا ہے، جس پر تحریک انصاف نے مولانا صاحب سے مشاورت کی۔ انہوں نے کہا کہ جے یو آئی کوئی بھی فیصلہ جماعت سے مشاورت کے بغیر نہیں کرتی۔ کسی بھی غلط فہمی سے بچنے کے لیے دونوں جماعتوں نے ایک میکنزم بنایا ہے۔ کمران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ رابطوں کے لیے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، ہمارے درمیان کوئی چپکلش نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مداخلت کی وجہ سے فخر الدین جی ابراہیم جیسا ایماندار چیف الیکشن کمشنر بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے بین الاقوامی رابطہ کاری سے متعلق بنائی گئی کمیٹی تحلیل کرتے ہوئے نئی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب نے بین الاقوامی سطح پر تعلقات اور رابطہ کاری سے متعلق نئی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس کی سربراہی بطور کنوینر زلفی بخاری صاحب کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ بین الاقوامی رابطہ کاری کے لیے بنائی گئی نئی کمیٹی میں ڈاکٹر شہباز گل، عاطف خان اور سجاد برقی شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی بین الاقوامی سطح پر مختلف امور پر پی ٹی آئی کے لیے روابط کرے گی۔ نئی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ آئی جی خیبر پختونخوا اور ڈی جی ایف آئی اے کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ حکومت نے آئی جی خیبر پختونخوا پولیس اختر حیات صاحب اور ڈی جی ایف آئی اے اسحاق جہانگیر صاحب کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ڈی آئی جی ذوالفقار حمید صاحب کو نیا آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کر دیا گیا ہے۔ دونوں اعلیٰ افسروں کو عہدوں سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ
تحریک انصاف کا 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف نے ایک بار پھر 8 فروری کو لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں جلسے کی درخواست پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ ڈپٹی کمشنر کو دیں گی۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں 15 جنوری کو سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پارٹی کو 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کی تیاری کرنے کی ہدایات جاری کی تھی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق لاہور میں مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں پارٹی رہنماؤں کو 8 فروری کو احتجاج کی تیاری کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے تمام ایم این ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کی حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب نے پارٹی کو ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے کی بھی ہدایات کی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی سے متعلق اپوزیشن جماعتوں کا ایک موقف ہے اور اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کو انتخابی دھاندلی کے ایجنڈے پر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت عام انتخابات کا 1 سال مکمل ہونے پر 8 فروری کو ملک بھر میں یوم تعمیر و ترقی منانے کا اعلان کر چکی ہے۔ 20 جنوری کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تاہر صاحب نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیاست میں رواداری ہونی چاہیے۔ عطا اللہ تاہر صاحب نے کہا کہ سیاست ہو یا کھیل کا میدان، ہر جگہ تلخیاں کم ہونی چاہیے اور سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 8 فروری کو ملک میں تعمیر و ترقی کا آغاز ہوا تھا، اس لیے اس دن کو یوم تعمیر و ترقی کے طور پر منایا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔